السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ کیا ہم اس دنیا میں صرف اسی لیے آئے ہیں کہ ہم کھائیں پئیں، بس کھانا پینا سونا ہی ہمارا مقصد ہے؟ اگر ہم دین کا مطالعہ کریں میرے بہن بھائیوں اور دوستوں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور وہ مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ یہ ہمارے مقصد ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مرنے کے بعد یہی سوال کرنا ہے کہ ہماری نمازیں کیسی تھیں، اسی کا حساب کتاب ہوگا، اور قرآن ہماری بارے میں گواہی دے گا، اور یہی چیزیں ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ تو دوستوں، اگر ایک چیز دیکھیں کہ آخرت کے جو زندگی ہے ہماری، جو ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں کہ ہمارا سفر ہے، یعنی ہمیں جنت میں جانا ہے اور وہ ہمارا مقام ہے، وہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے۔ تو ہمیں ایک لمبا سفر طے کرنا ہے، اور یہ جو ہمارا دنیا کا سفر ہے، یہ دنیا کی زندگی ایک سفر کی طرح ہے، یعنی ہمیں یہاں مسافر ہیں، ہمیں یہاں صرف اپنی ضروریات کو رکھنا ہے اور اس کے بعد ہمیں آگے چلا جانا ہے، کیونکہ ہماری منزل ہے جنت ہے۔ تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اور ہم کھانے پینے میں اور دوسری ضروریات زندگی میں عیش و عشرت میں زندگی کو بسر کر لیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، کہ ہم کہیں سفر کرنے جا رہے ہوں، ایک ملک سے دوسرے ملک، یا کہیں بھی ہم سفر کر رہے ہوں، تو ہم اپنے ساتھ ضرورت کا سامان تو ضرور رکھتے ہیں، کھانے پینے کی ضروریات کا، کہ بھئی راستہ طویل ہے، سفر طویل ہے، ہم جب تک وہاں پہنچیں گے تو ہم بھوک پیاس سے ہلکان ہو جائیں گے، ہمارے اندر طاقت نہیں آئے گی، ہم سفر کے دوران کمزور پڑ جائیں گے، تو ہم کھائیں گے پیئیں گے نہیں، تو ہم منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ تو ہم اس کو ایک ضرورت سمجھ کے ہم کرتے ہیں۔ راستے میں اگر ہمیں کہیں سفر کے دوران ٹھہرنا بھی پڑ جائے تو ہم اس کو ٹھہرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آرام صرف ہماری آگے کے سفر کو آسان کرنے کے لیے ہے، جو ہمیں منزل پہ پہنچائے گا۔ یہ ہمارا کھانا راستے میں، یہ ہمارا پینا، یہ ہمارا آرام کرنا، یہ ہماری اس منزل کو پکڑنے کے لیے ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ میری بھائی، میری بہنوں اور دوستوں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم دنیا میں جب ہم ادھر سے ادھر سفر کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بھول جاتے، ہم کیوں مگن نہیں ہو جاتے کہ ہم راستے میں عیش و عشرت کرنے لگیں، سیر اور سپاٹوں میں ہم پڑ جائیں، کھانے پینے میں ہم پڑ جائیں، ہم منزل کو بھول جائیں۔ لیکن جب بات ہماری دنیا کی آتی ہے تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں میرے بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، کہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جو منزل ہے وہ جنت ہے، ہم یہ دنیا میں مسافر کی طرح ہیں، ہم کیوں یہاں کی رنگینیوں میں، عیش و عشرت میں، کھانے پینے میں، سونے میں بس مگن ہو جاتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اس دنیا میں۔ تو دوستوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور سوچیں، غور و فکر کریں کہ کیا ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے والا بنائے، مجھ سمیت، آمین ثم آمین۔